السلام علیکم ناظرین، آج ایک 25 سالہ امریکی لڑکی کی کہانی بیان کرنے جا رہی ہوں جس کا باپ چرچ میں عہدے دار تھا اور لوگوں کو عیسائیت کی تبلیغ کرتا تھا۔ تو آئیے بغیر وقت ضائع کیے بڑھتے ہیں آج کی کہانی کی طرف۔ Assalamu alaikum. My name is Nawal, and I wanted to make this video to talk about my conversion to Islam. When I first started researching Islam, I came onto YouTube and I watched video after video after video of brothers and sisters who converted or reverted to Islam. And alhamdulillah, that was 1 year ago. 1 year ago, and I felt like it would be fitting for me to come back and tell my story and my walk to Islam. And I just hope that it can be inspirational to some. السلام علیکم، میرا نام نوال اریجا ہے اور آج میں اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ویڈیو بنانے جا رہی ہوں۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ جب میں اسلام کے بارے میں ریسرچ کر رہی تھی تو میں یوٹیوب پر ایسی ویڈیو سرچ کر کے دیکھتی تھی جن لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور میں ان اسلام قبول کرنے والوں کی ویڈیو سے انسپائریشن لیتی تھی۔ تو میرا بھی ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے کہ شاید کسی اور کو میری ویڈیو کی وجہ سے انسپائریشن ملے۔ الحمدللہ میں نے 1 سال پہلے اسلام قبول کیا تھا اور مجھے اسلام پر عمل درآمد کرتے ہوئے 1 سال ہو گیا ہے۔ اس طرح میں سمجھتی ہوں کہ اب میں زیادہ بہتر طریقے سے اس ٹاپک پر ویڈیو بنا سکتی ہوں اور زیادہ بہتر طریقے سے اپنے اسلام کے ایکسپیرینس کو ایکسپلین کر سکتی ہوں۔ اللہ کرے کہ میری یہ ویڈیو کسی اور کے لیے انسپائریشنل بنے اور کوئی اور میری ویڈیو کی وجہ سے اسلام قبول کر لے، آمین۔ میں امریکہ میں پیدا ہوئی اور یہیں پلی بڑھی ہوں۔ میں نے اپنی زندگی کے 25 سال یہاں امریکہ میں بطور عیسائی کے گزارے ہیں، اور ابھی اگلے 2-3 ہفتوں بعد میں 26 سال کی ہو جاؤں گی۔ میری سالگرہ آنے والی ہے۔ میں ایک جیہووا وٹنس پر ایمان رکھنے والی فیملی میں پیدا ہوئی اور ہماری فیملی عیسائیت پر بہت سختی سے عمل درآمد کرتی تھی۔ ہماری فیملی بہت زیادہ ڈیووٹڈ کرسچنز تھے، اور یہی وجہ تھی کہ میں بچپن سے ہی بہت کٹر عیسائیت کے ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوئی ہوں۔ بہت بچپن سے ہی میرے ماتا پتا نے میری یہ ذمہ داری لگائی تھی کہ میں ہر ہفتے کی صبح اٹھتی اور چرچ کی طرف سے پبلش کیے گئے کچھ پمفلٹس کو گھر گھر جا کر ڈال کر آتی۔ اپنے پورے محلے میں، پوری کمیونٹی میں ڈور ٹو ڈور جا کر پمفلٹس ڈال کر میں آتی تھی۔ ہر ہفتے کی صبح کو 9-10 بجے میری یہی سیم روٹین ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ ہر سنڈے کو چرچ کے باہر جب لوگ پریئر کر کے واپس جا رہے ہوتے تو وہاں ڈور پہ کھڑے ہو جانا اور وہاں جاتے ہوئے لوگوں کو پمفلٹس بانٹنا۔ ان پمفلٹس پر بائبل کی ورسز لکھی ہوئی ہوں یا کچھ اور حضرت یسوع کا پیغام لکھا ہوا ہوتا تھا۔ اس طرح میں بچپن سے ہی یہ سمجھتی تھی کہ میں کوئی یسوع کی خدمت کر رہی ہوں، یا میں عیسائیت کی خدمت کر رہی ہوں، یا میں کوئی بہت اچھا، بہت نیک کام کر رہی ہوں۔ بنیادی طور پر میرے والد چرچ کی طرف سے منعقد کیے جانے والی کانگریگیشنل سیریمنی میں بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اس کو آرگنائز کرتے تھے۔ ان کے پاس کانگریگیشنل سیریمنی میں ایلڈر ممبر کا رتبہ تھا اور وہ اس رول کو بہت سیریسلی ادا کرتے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وہ دین کی بہت زیادہ خدمت کر رہے ہیں اور وہ یہ خدمت اپنے پورے خاندان سے لیتے تھے۔ میری والدہ، میں، میرے دوسرے بہن بھائی، ہم سب لوگ کسی نہ کسی درجے میں چرچ کی کوئی نہ کوئی خدمت، کوئی نہ کوئی کام میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے علاوہ ہفتے میں 2 بار کانگریگیشنل سیریمنی ہوتی تھی، اور دونوں دفعہ وہ کانگریگیشنل سیریمنی میں شرکت کرنا۔ اس کے علاوہ ہفتے میں بائبل کی ایجوکیشن کے 2 سیشنز ہوتے تھے، ان دونوں سیشنز میں شریک ہونا، اور اس طریقے سے بہت سختی سے ہمارے گھر پہ جیہووا وٹنس کی عیسائیت پر عمل درآمد ہوتا تھا۔
اس کے علاوہ ہمارے والد روزانہ رات کو ایک بار بائبل کی تعلیم اپنے گھر پر بھی ہمیں دیتے تھے، تو یہ روزانہ بائبل کی تعلیم کا ایک سیشن ہمارے گھر پہ بھی ہوتا تھا۔ اس طرح میں بچپن سے ہی جیہووا وٹنس کے عقیدے کے تحت پلی بڑی ہوں۔ مجھے شروع سے ہی کسی جیہووا وٹنس کے علاوہ کسی اور دھرم کا تو کیا کہنا، مجھے کسی اور عیسائیت کے فرقے کے بارے میں بھی کوئی نالج نہیں تھی۔ میرے پیرنٹس نے مجھے کبھی جیہووا وٹنس سے باہر کسی اور چیز کے بارے میں سوچنے کا موقع تک فراہم نہیں کیا تھا۔ مگر جب میں ٹین ایج میں پہنچی تو مجھے اپنے وشواس پر شبہ ہونے لگا تھا۔ میں اپنے وشواس سے مطمئن نہیں تھی۔ مجھے نہیں لگتا تھا کہ میں جو کچھ پڑھ رہی ہوں یا جو کچھ مذہب کے بارے میں تعلیم مجھے دی گئی ہے، میں اسے دل سے سچ سمجھتی ہوں۔ میں دل سے اس سے کنیکٹڈ بھی ہوں یا نہیں ہوں، ایسی کوئی فیلنگ میرے اندر نہیں تھی۔ میرے اس غیر مطمئن ہونے کی وجہ یہ تھی کہ میں جب بھی عیسائیت کے بارے میں بائبل سے کچھ پڑھتی یا میرے فادر مجھے پڑھاتے یا میں چرچ میں پادری سے کوئی چیز سنتی یا نن سے کوئی چیز سنتی تو میں پھر اس کے بارے میں سوال کرتی تھی کہ عیسیٰ نے ایسا کیوں کیا یا گاڈ نے ایسا کیوں کیا یا یہ چیز ایسے کیوں ہے۔ اس طرح کے بہت سارے سوال پوچھتی تھی اور مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں دیے جاتے تھے۔ میں جب بھی سوال پوچھتی یا تو میرے سوال کو یہ کہہ کے ٹال دیا جاتا کہ تم بڑی ہوگی تو سمجھ آئے گی، یا مجھے یہ کہہ کے ڈانٹ دیا جاتا کہ نہیں، اس طرح عیسیٰ کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے، خدا کے اوپر سوال نہیں اٹھاتے۔ بہرحال دونوں صورتوں میں مجھے تو میرے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے۔ ہاں، میرے دادا دادی کا رویہ تھوڑا نرمی والا تھا۔ میں ان سے سوال پوچھتی تو میرے دادا دادی کوشش کرتے کہ میرے سوالوں کے جواب دیں، اگرچہ ان کے جواب ایسے نہیں ہوتے تھے کہ میں ان کے جوابوں سے مطمئن ہو جاؤں، مگر بہرحال وہ مجھے ڈانٹتے نہیں تھے اور میرے سوالوں کے جواب دینے کی کوشش تو کرتے تھے۔ مگر میں اپنے ماتا پتا کے رویے سے باغی بنتی جا رہی تھی، اور جیسے جیسے عمر بڑھتی جا رہی تھی میرے اندر کی بغاوت کا جذبہ بھی شدت اختیار کرتا جا رہا تھا۔ میں مذہب کو اندھا دھند اختیار نہیں کرنا چاہتی تھی، میں اسے سمجھ کر اختیار کرنا چاہتی تھی۔ مگر میرے پیرنٹس اس بات پر پریشرائز کرتے تھے کہ اس کو جیسا کہا جا رہا ہے ویسا اختیار کر لو، سوال مت پوچھو، سمجھنے کی کوشش مت کرو، اور میں اس بات سے فرسٹریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ میری فرسٹریشن کا شکار ہونے کی کئی اور وجوہات بھی تھیں۔ پہلی تو یہ کہ مجھے میرے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تھے، دوسری یہ کہ میں اپنے اندر کچھ چیز مسنگ دیکھتی تھی، مذہب سے کنیکشن کو میں مسنگ دیکھتی تھی، اور میں کسی چیز کی تلاش میں تھی اور مجھے وہ نہیں مل رہی تھی۔ اس پر فرسٹریشن مزید یہ کہ مجھے یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں تلاش کیا کر رہی ہوں۔ میں ایک اندھے کنویں میں ہاتھ مار رہی ہوں اور میں اندھیرے میں ادھر ادھر ہاتھ مار رہی ہوں، مگر میں اس اندھیرے میں ڈھونڈنا کیا چاہ رہی ہوں مجھے یہ تک پتہ نہیں تھا۔ اس کے علاوہ تیسری چیز یہ کہ میرے پیرنٹس کی طرف سے اس بات پر بھی بے انتہا سختی تھی کہ اسکول میں یا محلے میں جیہووا وٹنس پر عمل درآمد کرنے والی فیملیز کے بچوں کے علاوہ دوسرے بچوں سے دوستیاں نہیں کرنی، یعنی کہ کسی مسلمان، ہندو یا کسی دوسرے دھرم کے لوگوں سے دوستی کرنا تو دور، مجھے کسی دوسرے فرقے کے بچوں سے بھی دوستی کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس وجہ سے میرے اسکول میں اور ارد گرد کوئی بہت زیادہ دوست نہیں تھے۔ میں اسکول میں بھی اکیلی تنہا رہتی تھی اور میرا وقت زیادہ تر گھر پر ہی گزرتا تھا۔ میں باہر کھیلنے کودنے بہت کم جاتی تھی۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میرا بچپن عام امریکی بچوں کی طرح نہیں گزرا ہے۔ میرے اوپر اتنی سختیاں اور اتنی پابندیاں رہی ہیں بچپن سے کہ شاید امریکہ کے کسی بھی بچے پر ایسی پابندیاں اس کے پیرنٹس لگاتے نہیں۔
یہی وجہ تھی کہ جب میں 16 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے والدین کے اس رویے سے بغاوت کر دی اور بہت شدید بغاوت کر دی۔ جب میں 16 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے والدین سے چوری ایک لڑکے سے دوستی کر لی تھی۔ وہ میرا بوائے فرینڈ تھا اور ہم لگ بھگ 1 سال تک آپس میں ریلیشن میں رہے۔ یہ 1 سال میں نے اس ریلیشن کو خفیہ رکھا اور 1 سال بعد 17 سال کی عمر میں نے اس سے شادی کر لی۔ یہ پورا 1 سال میں نے بہت ہی رازداری سے گزارا اور اپنے گھر والوں کو اس کے بارے میں پتہ نہیں لگنے دیا، اور یہ میں نے اس کو کیسے رازداری سے رکھا یہ بس میں ہی جانتی ہوں۔ مگر اس شادی سے پہلے ہوا یہ کہ میں جب 17 سال کی نہیں ہوئی تھی تو میں نے اپنے پیرنٹس کو بتایا کہ میں جیہووا وٹنس پر مزید ایمان نہیں رکھتی، کیونکہ میرے دل میں کئی شکوک و شبہات ہیں، اور جب تک میرے دل سے وہ شک نہیں جائیں گے میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گی، اس لیے میں مزید جیہووا وٹنس پر ایمان نہیں رکھ سکتی۔ میری یہ بات سن کر میرے پیرنٹس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم اس پر ایمان نہیں رکھتی تو پھر تمہیں اس گھر میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے مجھے 16.5 سال کی عمر میں گھر سے نکال دیا۔ گھر سے نکلنے کے 2-3 مہینے بعد میں نے اپنے بوائے فرینڈ سے شادی کر لی۔ یہ شادی 3-4 سال چلی، مگر یہ شادی کوئی بہت اچھا یا خوشگوار تجربہ نہیں تھا۔ میری عمر صرف 17 سال تھی جب میری شادی ہوئی اور میرے ہسبینڈ کی عمر 25 سال تھی۔ ہمارے درمیان عمر کا فرق بہت تھا اور ہمارے درمیان بہت سارے مسئلے مسائل رہے۔ ان کی ڈیٹیل کو اگنور کرتے ہوئے میں کہانی کو آگے بڑھاتی ہوں۔ اس وقت میں یونیورسٹی میں عیسائیت میں ماسٹر ڈگری حاصل کر رہی تھی اور میں وہاں اولڈ ٹیسٹیمنٹ، نیو ٹیسٹیمنٹ، ہسٹری آف بائبل اور بہت ڈیٹیل سے کرسچینٹی کو پڑھ رہی تھی۔ میں جتنی ڈیٹیل سے کرسچینٹی کو پڑھتی جاتی تھی اتنے ہی میرے عیسائیت کے بارے میں شکوک و شبہات بڑھتے چلے جا رہے تھے، حتیٰ کہ یہ 4 سال کا کورس تھا اور میں نے 3 سال بعد ہی اپنا کورس ختم کر دیا، اور میں نے کہا کہ مجھے مزید اس کورس کو نہیں پڑھنا اور میں نے اپنا کورس چینج کر لیا۔ انہی دنوں میری یونیورسٹی میں دوستی ایک اور لڑکی سے ہو گئی جو کہ کیتھولک فرقے سے تھی، اور وہ لڑکی مختلف مذاہب کی اسٹڈی کر رہی تھی۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں بھی تمہاری طرح ہی کنفیوز تھی اور مجھے بھی کئی چیزوں کے جواب بائبل سے نہیں مل رہے تھے، تو میں نے دوسرے مذاہب کو پڑھنا شروع کیا ہے، تو تم بھی اپنے سوالوں کے جواب دوسرے مذاہب میں کیوں نہیں تلاش کرتی؟ تم بھی دوسرے مذاہب کو اسٹڈی کرو، سرچ کرو، نکلو کرسچینٹی سے باہر نکلو، کچھ آؤٹ آف دی باکس جا کر سوچو۔ تو میں نے اپنی سہیلی کے مشورے پر دوسرے دھرموں کو پڑھنا شروع کر دیا۔ مگر میں نے جب دوسرے دھرموں کو پڑھنا شروع کیا تو ساری لسٹ میں میرے اسلام کہیں موجود نہیں تھا۔ آپ کو پتہ ہے یہاں معاشرے میں اسلام کے بارے میں جو کچھ سوچ پائی جاتی ہے اسی کا اثر تھا کہ میں اسلام کو اس قابل ہی نہیں سمجھتی تھی کہ اس کو پڑھا جائے، اور میں نے دوسرے دھرموں کو پڑھنا شروع کیا۔ میں بدھ مت سے بہت زیادہ متاثر ہونے لگی اور اس کو سچ سمجھنے لگی، اس کو پریکٹس کرنے لگی۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ میں ایک بک اسٹور پر گئی۔ میں وہاں پر مدر ٹریسا کی لائف کے بارے میں کوئی بک لینے گئی تھی۔ میں مدر ٹریسا کی لائف کو پڑھ رہی تھی، تو میں اس کے بارے میں کوئی کتاب سرچ کرنے بک اسٹور پر گئی۔ وہاں میری نظر شیلف پر رکھے قرآن پاک پر پڑی۔ وہاں انگلش ٹرانسلیشن والی قرآن پاک کی کاپی تھی۔ میں نے اسے دیکھا اور میں نے پھر اسے دوبارہ مڑ کے دیکھا۔ میں نے کہا کہ کیا یہ مجھے اٹھا لینا چاہیے؟ مجھے یہ کتاب خریدنی چاہیے؟ پھر میں نے اسے واپس رکھ دیا۔ میں نے کہا نہیں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے، میں یہ کتاب کیوں خریدوں؟ اور میں آگے بڑھ گئی۔ پھر پتہ نہیں میرے دل میں کیا آیا اور میں واپس پلٹی اور میں نے قرآن پاک کو اٹھایا اور میں نے اس کو رکھ لیا۔ میں نے کہا نہیں، میں آج اسے خرید کر لے کے جاؤں گی اور اسے پڑھوں گی۔ تو یہاں سے میرا اسلام کی طرف سفر شروع ہوا۔ میں قرآن پاک کی انگلش ترجمے والی کاپی خرید کے گھر آ گئی
اور اس قرآن پاک کی کاپی کو گھر لانے کی دیر تھی کہ مجھ سے اسے پڑھے بغیر رہا نہیں گیا۔ میں نے فوراً گھر آتے ہی کھول کے پڑھنا شروع کر دیا، اور میں جیسے جیسے اس کو پڑھتی جاتی تھی تو اس میں ایسی کئی آیتیں تھیں کہ جب میں اس آیت کو پڑھتی تو وہ میرے دل پر بڑی گہری چوٹ مارتی۔ پھر 2-3 پیجز کے بعد کوئی ایک ایسی آیت آتی جو مجھے میرے دماغ پہ چوٹ مارتی اور بہت ہی گہری اسٹرائک کرتی۔ اس طرح اس کی بہت ساری آیات ایسی تھیں جو مجھے بہت تیزی سے متاثر کرنے لگیں۔ ان کو پڑھتے ہی مجھے لگتا کہ ہاں یہ بات بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ بالکل سچ ہے، اور میں قرآن کو پڑھتی گئی اور اس کی سچائی میرے دل میں اترتی چلی گئی۔ میں مدر ٹریسا کی بائیوگرافی پر کتاب لینے گئی تھی اور قرآن لے کر آئی۔ میں قرآن نہیں لے کر آئی، میں اپنے لیے ہدایت کا رستہ لے کر آئی۔ دراصل میں قرآن نہیں لے کر آئی، میں اپنے لیے اللہ سے کنیکشن لے کر آئی، میں اپنے لیے ہدایت لے کر آئی۔ بہرحال میں نے 6 ہفتے لگاتار قرآن مجید کو پڑھا، صبح، دوپہر، شام، رات۔ میرے دن کے 18 گھنٹے قرآن پاک کو پڑھتے گزر جاتے تھے۔ میں نے ان 6 ویک میں اتنا قرآن مجید کو پڑھا ہے کہ شاید لوگ سالوں میں اتنا نہ پڑھتے ہوں، اور ان 6 ویک میں میرے دل میں جتنے شکوک تھے اسلام کے بارے میں، جتنی مسکنسیپشن تھی، جتنی غلط باتیں میرے دماغ میں ڈالی گئی تھیں، میری ساری غلط فہمیاں، ساری بدگمانیاں میرے دل سے صاف ہو گئیں، اور ان 6 ویک کے اندر میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ ان 6 ویک میں جتنا قرآن کو پڑھ کر روئی ہوں، شاید میں اپنی ساری زندگی میں اتنا نہیں روئی ہوں گی۔ مگر یہ رونا کسی دکھ یا کسی کرب کی وجہ سے نہیں تھا، یہ رونا اس کنیکشن کی وجہ سے تھا۔ جیسے جیسے میں قرآن کو پڑھتی تھی میرا اللہ سے کنیکشن بنتا تھا، اور میں اپنے آپ کو اللہ سے ایسے قریب محسوس کرتی تھی کہ میرا بے اختیار رونا نکل جاتا تھا، میں بے اختیار رونے لگتی تھی۔ مگر میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ میں بہت ہی ماڈرن لڑکی تھی، بہت ٹائٹ کپڑے پہنتی تھی، ہیلز پہننا، بالوں کا اسٹائل، بالوں کو ایسے ڈائی کروا لیا، بالوں کا یہ فیشن کروا لیا، آج پالر سے یہ بنوا لیا تو کل وہ بنوا لیا، آج یہ والے فیشن کے کپڑے پہن لیے کل وہ پہن لیے۔ تو میں بہت ہی ماڈرن لڑکی تھی، میں نے اپنے جسم پر کئی ٹیٹو بنوا رکھے تھے۔ میں نے یکدم بدلنے کا فیصلہ کیا تو میں نے سوچا کہ شہادت کے کلمات پڑھنے سے پہلے خود کو بدلنا چاہیے۔ میں نے سب سے پہلے ڈریسنگ بدلنی شروع کی۔ میں نے ڈھیلے ڈھالے اور پورا جسم ڈھانکنے والے کپڑے پہننے شروع کیے۔ اسکارف تو خیر فوراً لینا نہیں شروع کیا، مگر میں نے کم سے کم اپنا جسم پورا ڈھانکنا شروع کر دیا۔ میرے جسم پر بہت سارے ٹیٹوز تھے، وہ تو خیر اب ختم نہیں ہو سکتے تھے، مگر یہ کہ میں نے انہیں کور کر کے چھپانا شروع کر دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ میری بخشش فرمائے۔ میں نے بہت بری زندگی گزاری تھی، اور میں یہ بات جب پڑھتی کہ صرف کلمہ شہادت پڑھ لو اور اسلام قبول کر لو، اللہ تعالیٰ پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا، جب میں نے یہ بات پڑھی تو میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ میں نے کہا میرا اللہ اتنا قریب ہے، میری معافی اور میری لائف بدلنے والا اسٹیپ اتنا قریب ہے کہ صرف ایک کلمہ شہادت پڑھ لو اور سب معاف۔ کیا اللہ مجھ سے اتنا قریب ہے اور میرے سارے گناہ معاف ہونے، جنت ملنے سے میں بس اتنی قریب ہوں کہ بس کلمہ شہادت پڑھ لوں اور یہ سب ہو جائے گا؟ بس میں نے اس کے فوراً بعد کلمہ شہادت پڑھ لیا، اور جس دن میں نے کلمہ شہادت پڑھا اسی دن سے میں نے اسکارف لینا شروع کر دیا۔ اب میں ہمیشہ اسکارف میں رہتی ہوں، نقاب لیتی ہوں اور کوشش کرتی ہوں کہ میں نے پچھلے جتنے گناہ کیے ہیں اب ان سب کی اللہ سے معافی مانگوں، اور اپنی اگلی زندگی جو ہے وہ اللہ کے حکموں اور اسلام کے مطابق گزاروں۔ میں پچھلے 1 سال سے یہی کوشش کر رہی ہوں، اسلام کو سیکھ رہی ہوں، عربی نماز سیکھی، میں نے پچھلے سال رمضان میں روزے رکھے، اور کوشش کرتی ہوں کہ زیادہ سے زیادہ اسلام پر عمل درآمد کروں اور اپنے پچھلے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرواؤں۔ اتنی کٹر عیسائی فیملی سے آ کر اسلام قبول کرنا
یہ میرے لیے میرے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، خاص طور پر ایسے وقت میں جب میں یہاں بائبل بیلٹ میں رہ رہی ہوں جہاں پر عیسائی ہی زیادہ تعداد میں ہیں۔ اس کے باوجود میرے اللہ نے مجھے ہدایت دی۔ اتنے سختی سے عیسائیت پر عمل درآمد کرنے والے ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی میرے اللہ نے میرے لیے ہدایت کے دروازے کھولے، اور وہ بھی کسی لمبی چوڑی تحقیق سے نہیں بلکہ صرف 6 ہفتوں کی قرآن کی تلاوت سے۔ میں اس پر اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے۔ جی ناظرین، بلا شبہ دنیا میں لاکھوں اسلام قبول کرنے والے انسان ہیں، اور ہر کسی کے اسلام قبول کرنے کی ایسی ہی کہانی ہے۔ کبھی بھی کوئی بھی ایک ایسی چھوٹی سی بات بہانہ بنتی ہے اور اس بندے کو ہدایت مل جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔